سوال نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر میں سابقہ گناہوں کی معافی کی کون سی صورتیں بیان کی ہیں؟ آپ کے سوال کا جواب ریفرنس آیات سورہ زمر کی ہے 53، 54، 55۔ اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ۔ یقیناً اللہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، وہ تو غفور الرحیم ہے۔ پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف اور مطیع بن جاؤ، اس سے قبل کہ تم پر عذاب آ جائے اور پھر کہیں سے تمہیں مدد نہ مل سکے، اور پیروی اختیار کر لو اپنے رب کی بھیجی ہوئی کتاب کے بہترین پہلو کی، قبل اس کے کہ تم پر اچانک عذاب آئے اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔ اب ہم تفسیر دیکھ لیتے ہیں، تفہیم القرآن کا خلاصہ۔ اصل میں یہاں پر موضوع یہ ہے کہ جو مانوی تحریف ہے اس کی بدترین مثال یہاں پر آ رہی ہے۔ بعض لوگوں نے ان الفاظ کی یہ عجیب تعویل پیش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود اے میرے بندو کہہ کر لوگوں سے خطاب کرنے کا حکم دیا ہے، لہٰذا سب انسان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بندے ہیں۔ یہ در حقیقت ایک ایسی تعویل ہے جسے تعویل نہیں بلکہ قرآن کی بدترین مانوی تحریف اور اللہ کے کلام کے ساتھ کھیل یعنی کہنا چاہیے۔ جو جاہل عقیدت مند ہیں ان کا گروہ تو اس پوائنٹ کو یا اس نقطے کو سن کر جھوم اٹھے گا، لیکن یہ تعویل اگر صحیح ہو تو پھر تو پورا قرآن ہی غلط ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ۔ کیونکہ قرآن تو دراصل ازل سے لے کر ابد تک انسانوں کو صرف اللہ کا بندہ قرار دیتا ہے، اور اس کی ساری دعوت یہ ہے کہ تم ایک اللہ کی بندگی کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اللہ کے بندے اور رسول ہیں، ان کو اللہ نے رب نہیں بلکہ رسول بنا کر بھیجا تھا، اور اسی لیے بھیجا تھا کہ وہ خود بھی اس کی بندگی کرے اور لوگوں کو بھی اس کی بندگی سکھائیں۔ تو اب اگلی بات آگے بڑھتے ہیں، اس آیت میں ہم سے کیا کہا گیا ہے؟ اسلام لانے سے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ خطاب تمام انسانوں سے، صرف اہل ایمان کو مخاطب قرار دینے کے لیے کوئی وزنی دلیل نہیں ہے۔ علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے، عام انسانوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر توبہ کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، بلکہ گناہوں کی معافی کی صورت بندگی اور اطاعت کی طرف پلٹانا اور اللہ کے نازل کردہ پیغام کی اطاعت کرنا ہے۔ تو یہ آیت جو تھی وہ ایک امید کا پیغام لے کر آئی تھی، جو جاہلیت میں قتل، زنا، چوری، ڈاکے اور ایسے ہی سخت گناہوں میں غرق رہ چکے تھے اور اس بات سے مایوس ہو چکے تھے کہ یہ قصور کبھی بھی معاف نہ ہو سکیں گے۔ ان سے فرمایا گیا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، اور جو کچھ بھی تم کر چکے ہو اس کے بعد اگر تم اپنے رب کی اطاعت کی طرف پلٹ آؤ گے تو سب کچھ معاف ہو جائے گا۔ کتاب اللہ کے بہترین پہلو کی پیروی کرنے سے مراد یہ ہے کہ انسان ان کاموں سے رک جائے جن سے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں منع فرمایا ہے،
اور جو مثالیں اور قصے جو قرآن میں آئے ہیں ان سے عبرت اور نصیحت حاصل کریں۔ اس کے علاوہ کہ جن کاموں سے روکا گیا ہے ان سے رک جائے۔ تو دراصل یہی یہ بات ہے۔ تیسر القرآن کے حوالے سے دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ کی معافی کی دو شرطیں ہیں، ایک تو اس کی طرف رجوع کرو یعنی اسلام لے آؤ، دوسرا اس کے احکام بجا لاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی کا اعلان عام ہے، لہٰذا جلد از جلد اللہ تعالیٰ کے اس اعلان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرو۔ دراصل یہ خطاب صرف مشرکین مکہ سے ہی نہیں بلکہ اس کا حکم عام ہے اور غیر مسلموں کے لیے بھی ہے۔ اتباع احسن سے کیا مراد ہے؟ اس آیت کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اس کے جو اوامر ہیں اس کو اچھی سے اچھی شکل میں بجا لائے، نواہی جو ہیں جس سے روکا گیا پوری طرح اجتناب کرے، اور جس بات میں شک ہو اس کو بھی چھوڑ دے۔ یہ دراصل ایک قلب سلیم کا تقاضا بھی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4810 کے ذریعے سے اب ہم اس آیت کو سمجھ لیتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کچھ مشرک لوگ بہت زیادہ قتل کر چکے تھے اور بکثرت زنا کیا کرتے تھے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ آپ کہتے ہیں اور جس دین کی طرف آپ دعوت دیتے ہیں وہ بہت اچھا ہے، اگر آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ کیا ہمارا اسلام لانا ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر کی آیت نمبر 53 نازل فرمائی، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو، انہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، یقیناً اللہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، وہ تو غفور الرحیم ہے۔ اب ہم ان آیات کے ریفلیکشنز، عملی نکات دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ دراصل پڑھنے کا مقصد، سننے کا، سمجھنے کا مقصد تو یہی ہے نا کہ ان آیات کو ہم اپنی زندگی میں اتار لیں۔ معافی سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کی امید دلائی ہے اور یہ فرمایا کہ اگر تم سے گناہ ہو بھی جائے تو تم یہ نہ سوچنا کہ میری معافی نہیں ہوگی، بلکہ اللہ سے رحمت کی امید رکھنا، کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے، وہ معاف کرنے پر قادر ہے۔ دوسرا عملی نکتہ یہ ہے کہ یہ آیت لوگوں کے لیے پیغام امید لے کر آئی تھی جو جاہلیت میں سخت گناہوں میں غرق ہو چکے تھے، مایوس تھے کہ یہ قصور کبھی معاف نہ ہو سکیں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ اور اللہ کی اطاعت کی طرف پلٹ آؤ۔